بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ریاستوں کے حکمران ہوتے ہیں، ریاستوں کے والی، گورنر اور ان کے ارباب و حل و عقد ہوتے ہیں، ان کے اپنی رعایا کی زندگیوں پر بھی بڑے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہوتے ہیں، امانت دار ہوں تو رعایا بھی امانت دار بن جاتی۔ اگر یہ خائن ہو، بددیانت ہوں، بد کردار ہوں تو رعایا پر بھی اسی طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ میں تاریخ سے آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ عباسی خلیفہ ولید بن عبد الملک عمارتیں بنانے کا شوقین تھا۔ اس کو بڑا شوق تھا بڑے بڑے قلعے بنائے جائیں، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنائی جائیں، خوبصورت سرائے بنائے جائیں اور اسی طرح کے بنگلے اور کوٹھیاں بنائی جائیں۔ وہ ان میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ تو جب اس کا زمانہ تھا، اس کی حکومت تھی، تو اس وقت جو عوام تھے وہ جو روزگار اور معاش کا کام کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی بڑی دلچسپی تھی کہ کوٹھیاں بنائی جائیں، بڑے بڑے بنگلے محلات ہوں اور عالی شان عمارتیں ہوں، انسان اس میں رہیں۔ سلیمان بن عبد الملک وہ ایک عیاش بادشاہ تھا، گانے بجانے میں، راگ سننے میں اور سماع میں اس کا بہت شوق تھا، اور وہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، عشق معشوقیاں کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں رعایا کے اندر بھی، عوام الناس کے اندر بھی اسی طرح کے شوق پائے جاتے تھے۔ ایک حکمران کا نام آپ نے سنا ہوگا، حجاج بن یوسف۔ وہ بڑا ظالم حکمران تھا۔ اس کے دور میں مکہ اور مدینہ پر بھی سنگباری کی گئی اور ہزارہا لوگوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ اس ظالم نے صحابہ کرام کو بھی نہ چھوڑا اور ہر خاص و عام نیک لوگ بھی اس کی زنجیر اور تیغ و سنا کے نیچے آئے۔ اس نے ہر ایک پر ظلم کیا۔ اس کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ ہر دن جب لوگ بیدار ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے رات کو کس کو کوڑے لگے، کل کس کو پھانسی ہوئی، کس کو قید میں ڈالا گیا، کس کو سزا دی گئی، کس پر ظلم اور ستم کیا گیا۔ اور پھر ایک زمانہ اور آیا، وہ شاندار زمانہ، وہ نیک وکار حکمران سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ جب ان کا خلافت کا زمانہ آیا تو لوگ ہر دن جب صبح بیدار ہوتے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ کیا سوال کرتے تھے؟ رات کو کس نے نوافل پڑھی، رات کو کس نے تہجد پڑھے، رات کو کس نے ذکر و اذکار کیا، کس نے تلاوت کلام پاک کی، کس نے کار خیر کیا، کس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ یہ حکمرانوں کے اثرات ہیں جو رعایا پر اور عوام پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان حکمرانوں کو منتخب کریں جو قوم اور ملک کے لیے نیک ہوں، اچھے ہوں، پارسا ہوں۔ اور اگر ہم برے حکمرانوں کا چناؤ کریں گے تو پھر ہمارے اندر بھی وہی کچھ اثرات آئیں گے جو ان حکمرانوں کے اندر موجود ہوں گے۔